کسی بھی مذہبی عقیدے، نظریے یا عبادت گاہ کی طرح قرآن پاک کی بے حرمتی کو بھی آزادی اظہار نہیں کہا جا سکتا۔ صدر ایردوان نے گزشتہ ہفتے سویڈن کے شہر اسٹاک ہوم میں قرآن مجید کی اہانت کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ سویڈن کے دارالحکومت اسٹاک ہوم میں ہماری مقدس کتاب قرآن مجید پر بزدلانہ حملے نے ہمارے صبر کا امتحان لیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ حملہ مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرتا ہے اور بنیادی انسانی اقدار سے مطابقت نہیں رکھتا۔ صدر ایردوان کا کہنا تھا کہ یہ نفرت انگیز جرم ہے جو اسلاموفوبیا کی وجہ سے ہوا۔ انہوں نے مزید کہا کہ لوگوں کے مقدس اقدار پر حملوں کو آزادی فکر کے طور پر بیان نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ جس طرح کسی چرچ، عبادت گاہ یا مندر کو آگ لگانے کا نام آزادی نہیں ہے، اسی طرح قرآن پاک کو جلانے کی بھی آزادی نہیں ہو سکتی۔ صدر ایردوان نے مغرب کی جانب سے ایسے جرائم کے خلاف کوئی قدم نہ اٹھانے پر بھی تنقید کی۔ اس مذموم حرکت کی ترکیہ، اردن، فلسطین، سعودی عرب، مراکش، عراق، ایران، پاکستان، سینیگال، مراکش اور موریتانیہ سمیت پوری اسلامی دنیا سے بڑے پیمانے پر مذمت کی گئی۔ صدر ایردوان نے زور دے کر کہا کہ یہ نسل پرستانہ دہشت گردانہ حملے نہ صرف مسلمانوں بلکہ افریقیوں، ایشیائیوں اور تارکین وطن کو بھی نشانہ بناتے ہیں۔ صدر ایردوان نے کہا کہ سویڈن کو نیٹو میں شامل ہونے کی امید چھوڑ دینی چاہیے جب تک وہ دہشت گردوں اور دہشت گردوں کے حامیوں کو پناہ فراہم کرنے اور ان کا ساتھ دینے سے باز نہیں آ جاتا۔ واضح رہے کہ نیٹو میں شامل ہونے کے لیے سویڈن کو ترکیہ سمیت تمام موجودہ اراکین کی منظوری درکار ہے، جس میں صرف ترکیہ ہی رکاوٹ ہے۔